فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی امریکہ کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں فیلڈ مارشل کی تامپا میں سینٹ کام کمانڈر کی تبدیلی کمانڈ کی تقریب میں شرکت فیلڈ مارشل کے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ڈان کینی سے ملاقات فیلڈ مارشل نے جنرل ڈان کینی کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دوست ممالک کے عسکری سربراہان سے بھی ملاقاتیں فیلڈ مارشل کی پاکستانی کمیونٹی سے روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے کی اپیل پاکستانی کمیونٹی کا ملکی ترقی میں تعاون جاری رکھنے کا عزم کراچی میں ڈمپر چلتی پھرتی موت بن گیا فیڈرل بی ایریا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر بہن بھائی جاں بحق باپ شدید زخمی جاں بحق افراد کی شناخت 22 سالہ مہنور اور 14 سالہ احمد رضا کے نام سے ہوئی واقعے کے بعد مشتعل افراد نے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی ڈمپر ڈرائیور گرفتار ڈمپرز کو آگ لگانے میں ملوث متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ڈمپر مالکان نے احتجاج کرتے ہوئے شہر بھر میں کام کرنا بند کر کے سپر ہائی وے بلاک کر دیا جاں بحق بہن بھائی اپنے والد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ملیر تقریب میں گئے تھے واپسی پر ڈمپر کی زد میں آ گئے جاں بحق مہنور کی 1 ماہ بعد شادی تھی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ڈمپر حادثے میں بہن بھائی کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کہا کہ ڈمپر ڈرائیور کو قرار واقع سزا دی جائے حکومت شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے شہری قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں کراچی میں رواں برس ٹریفک حادثات میں 536 افراد جان سے گئے بسوں سے ہونے والے ٹریفک حادثات میں 25 افراد جان بحق منی بسوں سے 11 کوچز سے 6 ٹریلر سے 48 اور ٹرکوں سے 7 افراد جان بحق ہوئے ڈمپرز کی زد میں آ کر 20 واٹر ٹینکر سے 44 اور ٹینکر سے 6 افراد مارے گئے ٹریفک حادثات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں موٹر سائیکل سوار تھے معاشی اور سفارتی محاذ پر بھارتی تنہائی مودی کی خارجہ پالیسی کو ناکامی کا سامنا انتخابات میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات مزید بڑھا دی بین الاقوامی جریدے رائٹرز کے مطابق مودی اپنے 11 سال اقتدار کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری مودی کے لیے امتحان بن گئی ہے بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% بھاری اور بدترین محصولات عائد کر چکا ہے اور پاکستان ایک ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ خالصان تحریک کے رہنما کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی پذیرائی ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے 11 اگست کو شائع ہونے والی کتاب کی کھل کر حمایت کی ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے کہا بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر جنگ کا بہانہ بنایا 4 روزہ جنگ میں بھارت کا فوجی وقار اور سفارتی ساکھ خاک میں مل گئی پاکستان کا عسکری اور سفارتی رتبہ عالمی سطح پر مزید بلند ہوا بھارتی حکومت اور جھوٹ پر مبنی بھارتی میڈیا مسلسل جھوٹا بیانیہ دہرا رہا ہے پہلگام کا واقعہ پاکستان کے لیے بھارت کو سبق سکھانے کا تاریخی لمحہ ثابت ہوا مارکہ حق پاکستان کی مسلح افواج کا حوصلہ عزم اور قربانی کی ناقابل فراموش سفر یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی تمام مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم پاک فوج کے جوانوں کا کہنا ہے ہماری سانس خون جذبہ اور جنون سب تیری حفاظت کے نام ہے ہماری ہر پرواز اور ہر اڑان پاکستان کے وقار اور سر بلندی کے لیے ہے پہاڑ ہو یا میدان طوفان ہو یا کٹھن راہ وطن کی حفاظت ہمارا ایمان ہے وطن کے امن کے لیے ہم ہر لمحہ تیار ہیں فخر ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ ہے جس مارکے میں حق کی جیت ہے یہی ہے ہمارا فخر یہ ہے مارکہ حق وطن سے محبت کا بھرپور اظہار ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں بازاروں میں رونقیں دوبالا لاہور کراچی اسلام آباد پشاور کوئٹہ اور دیگر شہروں میں آرائشی سامان کے سٹال سج گئے بیجز جھنڈیوں اور قومی پرچموں کی خریداری جشن آزادی کی مناسبت سے شرٹ سے بھی توجہ کا مرکز بنی رہی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل تھانہ شادمان جلانے کے کیس کا محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا ATC لاہور کے جج منظر علی گل
कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। मियां महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी मुल्जिमान में शामिल। केस में 41 मुल्जिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। खानपुर में अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 घंटे बाद ट्रैक को बहाल कर दिया गया। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। गिलगित बल्तिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में आ गया। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फराक कहते हैं, हुंजा मोरखून में सड़क की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। शाहराह गजर बंद है। बलाई इलाकों और शिंदूर से राबता मुनक़ता है। 700 से जायद रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनें सैलाब की नज़र हो गईं। मुतासरीन के मकानात और ज़मीनों का तखमीना लगाया जा रहा है। हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपट। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई, केपी, कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। तरबेला और कालाबाग बैराज पर नेशनल दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि गज़ा पर कब्ज़े का इसराइली फैसला बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। तुर्की हर हाल में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनी रियासत के एतराफ़ पर फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के बयानात कीमती हैं। मगरब में इसराइल पर तनकीद की लहर बढ़ रही है। और पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतफाव की आज 8वीं बरसी। अजीम खातून डॉक्टर ने जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। कराची के इलाके सदर में सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बत इन मरीजों के नाम कर दी जिन्हें अपने भी छोड़ देते हैं।